برادران مکرم، قرآن مجید ہم جس نگری میں رہتے ہیں داتا کی نگری کہتے ہیں۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ، آپ نے اپنی کتاب کشف المجوب شریف کے اندر دیکھا کہ جناب صدیق اکبر جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آہستہ پڑھا کرتے تھے، جب حضرت عمر قرآن پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک فرمایا، صدیق قرآن کو آہستہ کیوں پڑھتے؟ نقطہ کہا اس لیے آقا آہستہ پڑھتا ہوں کہ اسمع من اناجی، میری مناجات کو اللہ آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ ہلکا ہلکا بھی پڑھوں، کوئی نہ سنے، میرا اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے آقا علیہ السلام فرمایا، عمر تم قرآن اونچی کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا آقا اس لیے شیطان کو بھگاتا ہوں تاکہ میری تلاوت میں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ پتہ چلا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر شیطان حاوی نہیں ہوتا۔ اور ہمارا ابتدائی مرحلہ ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرنا چاہیے۔ حضرت داتا حجویری نے یہاں سے مسئلہ بیان فرمایا جناب عمر ابھی مقام مجاہدہ پر تھے، ان کے مجاہدہ کا تقاضا تھا، ابھی منزلیں طے کر رہے تھے عشق کی کہ قرآن اونچی پڑھے، اور صدیق اکبر منزل کو پا چکے تھے، وہ اپنے مقام پر پہنچ چکے تھے، اس لیے وہ آہستہ قرآن پڑھتے تھے۔ پتہ چلا جناب صدیق بھی قرآن پڑھنے والے، جناب عمر بھی قرآن پڑھنے والے، اور جناب عثمان غنی کا تو ویسے خطیب خطبہ میں کہتا ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے، تو علی بھی قرآن پڑھنے والے۔ اور میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک شہید ہونے کے بعد تن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، 33 تیر لگے ہیں، 34 تلواریں لگی ہیں، تیروں کے زخم بھی ہیں، تلواروں کے زخم بھی ہیں، دڑ کہیں ہے، سر کہیں ہے۔ جب نیزے پہ سر کو چڑھایا میرے امام کو تو میرے امام کی زبان سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ نیزے پہ سر ہے اور تلاوت زبان پر، اللہ کا جو کلام سنایا حسین نے۔ اور یاد رہیے یہ قرآن کا پڑھنا جو قاری صاحب سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، بے معنی نہیں ہے۔ اٹھائیے مستدرک علی الحاکم حدیث کی کتاب میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجودہ، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کی شفاعت کریں گے جو اس سے جڑا رہا، قرآن کو پڑھتا رہا، روزے کو رکھتا رہا۔ اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہیں گے کیا، اب وہ کیا کریں گے جو کہتے ہیں حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ اور میں نے کہا وہ تو معاشر کی خبریں عطا کر رہے ہیں، وہ تو میدان معاشر میں کیا ہونا وہ منظر عطا کر رہے ہیں غلاموں کو۔ ایسی بات نہ کرو، توبہ کرو۔ اللہ قدوس نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرما دیا ہے، قیامت تک جو ہونا ہے سارے کا سارا اللہ نے نگاہ مصطفیٰ کے سامنے کر دیا ہے۔ اس بات پہ اپنے عقیدے کو پکا کریں۔ تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یقول القرآن، قرآن کلام کرے گا، اللہ قدوس کی بارگاہ میں کلام کرے گا۔ کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ النوم باللیل، اس نے مجھے رات کو پڑھا تھا، نیند قربان کر دی تھی، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ پھر فرمایا یقول الصیام، روزہ آ جائے گا، ویقول الصیام، روزہ آئے گا، کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ الطعام والشہوات، یا اللہ اس نے روزہ رکھ کر، مجھے رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ تمام خواہشات نفسانیہ ترک کر دی تھی، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اب کیا ہوگا، شفاعت قبول ہوگی کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ کریم دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے۔ پتہ چلا جو قرآن کو پڑھے گا قرآن اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا، جو روزے رکھے گا روزہ اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ تو برادران مکرم، رمضان میں دیکھو نا ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی ہے، وہی مسجد ہے جو آپ کے محلے میں بنائی سی، یہاں مسجد میں اور کام کوئی نہیں ہے، مسجد میں ایک ہی کام ہے، وہ کیا؟ عبادت کی جائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جہاں جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، ہم نے بھی اعتکاف سے محروم نہیں رہنا، یہ اعتکاف سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا ہے، اور جس سال آپ کا وصال شریف ہوا ہے اس سال نبی پاک علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف فرمایا ہے۔ کتنے دن اعتکاف فرمایا؟ 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ کریم اسے 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان آخری عشرے میں 5 راتیں ہوتی ہیں طاق، لیلۃ القدر، وہ بندہ
لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ اور قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے پر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور میں نے کہا راتوں میں رات ہو تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو، تجھے ابھی نبی کی ذات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مقام کتنا اللہ نے بالا رکھا ہوا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ بزرگوں نے کہا بس اگر اللہ قدوس کے بعد کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، کسی کی شان، کسی کی شوکت، کسی کی رفت، کسی کی عظمت آتی ہے تو بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، ہمیں اس کے علاوہ کوئی سبق نہیں آتا۔ ہمارے عشق و محبت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو محمد عربی علیہ السلام۔ اس لیے اب ہم کیا کریں بھی، وہ تو لے گیا ثواب 2 حج کا بھی، 2 عمرے کا بھی لے گیا، لیلۃ القدر کا، ہم کیا کریں؟ ہم نے کرنا ہے نفلی اعتکاف۔ جب مسجد میں آئیں آتی نیت نویت سنت الاعتکاف، اور بھی نہیں آتی تو زبان سے کہیں یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور کام، جماعت ہے 1:30 بجے، آپ فارغ ہیں، آپ مسجد میں 1 بجے آ جائیں، 1:45 آ جائیں، 12:30 آ جائیں، آتے اعتکاف کی نیت کر لیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، قرآن خوانی کریں، جو شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، نعت شریف پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، ہاں جو بھی کار خیر آپ کا دل چاہے آپ کریں، آپ کو اللہ مسجد میں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی عطا کرے گا، اور اس تسبیح و تحلیل کا بھی اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ تو ساری زندگی کا عمل ہے، یہ سنت 10 دن ہے، لیکن ہمیں ساری زندگی ترغیب دی گئی نفلی اعتکاف کی۔ تو آپ جب بھی تشریف رہے مسجد میں، عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، مرد مسجد میں کرتے ہیں، یہ معمول جب بھی آئے مسجد میں آتی ہے اعتکاف کی نیت کریں۔ پھر یہ ہوگا کہ جب ہمارا اعمال نامہ معاشر میں کھلے گا تو ہمارے اعمال نامے میں اللہ کے فضل و کرم سے اعتکاف کی نیکیاں بھی شامل ہوں گی۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب احباب کو اللہ ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی، اور روئے زمین پر جو یہود، ہنود، نصارہ ہمارے مسلمانوں کی جان کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرما کے عبرت کا نشان بنائے، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔